سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي السر والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت و شوق سے درود شریف پڑھیں. قابل سرد کرام و تکریم حضرات علماء کرام، چکری روڈ کے تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص حضرت مولانا قاری سید مزمل شاہ صاحب، عزیز مکرم حضرت مولانا قاری محمد عمران ہزاروی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہبان حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ کا کہ آج کے اس مبارک پروگرام میں انہوں نے مجھے شریک کیا. آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا موقع نصیب ہوا. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور میں بھی زور کے وقت سے مسلسل سفر میں ہوں. زور کے بعد حضرت سے آگے کھارون گاؤں ہے، وہاں پروگرام تھا. پھر عصر کے بعد میں تعلق زگریہ پہنچا. پھر مغرب کے بعد پرانے ایئرپورٹ کے پاس خالد گالوی ہے، وہاں پروگرام تھا. تو وہاں سے میں آ رہا ہوں اور آپ کے پاس پہنچا. آج آپ کی مسجد میں قائم یہ دینی ادارہ، ادھر تو نہ دیکھیں، میں تو سامنے کھڑا ہے، تصویر اور سامنے سے آپ کی مسجد میں یہ قائم دینی ادارہ، الحمدللہ اس کا یہ سالانہ پروگرام ہے. کتنے بچے آتے ہیں؟ 4 ماشاءاللہ. آپ کو اس ادارے نے 1 سال کی مدت میں 4 بچے قرآن کے حافظ تیار کر کے دیے ہیں. میں پچھلے مہینے سے مسلسل پروگراموں میں ہوں. سالانہ پروگرام مدارس کے ہو رہے ہیں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400. جنوری کے مہینے میں دارالقرآن فیصل آباد کا پروگرام ہوا، 950 بچوں کی دستار بندی ہوئی. 950 بچوں کی. آپ نے غور کیا کہ یہ دوسرا سال کرونا کا سال ہے اور اس کرونا کے دوران مارکیٹیں بند رہی، بازار بند رہے، کارخانے بند رہے، ملیں بند رہی، فیکٹریاں بند رہی، دفتر بند رہے، کالج بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہی، سکول بند رہے. مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ آپ نے غور نہیں کیا کیوں کھلا رہا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے دوران حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی دواؤں کی دکانیں کھلی رہیں گی، ضروریات زندگی کی دکانیں کھلی رہیں گی. انہوں نے یہ اعلان کیا جان بچانے والی دکانیں کھلی رہیں گی اور رب نے فیصلہ کیا کہ ایمان بچانے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے. انہوں نے اعلان کیا انسانی اور دنیوی ضروریات کی دکانیں کھلی رہیں گی اور رب نے فیصلہ کیا کہ اخروی اور آخرت کی
ضروریات کی دکانیں بھی کھلی رہی. تو الحمدللہ مدرسہ کھلا رہا، آج بھی کھلا ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے. وہ کہنے لگے سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، تو مدارس میں تو تعلیمی ادارے ہیں، یہ بھی بند ہوں گے. ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، اس لیے کہ آپ قرنطینہ میں لانا چاہتے ہیں. ہمارے بچے تو پہلے قرنطینہ میں. آپ کہتے ہیں 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں، تو جو آدمی وضو کرتا ہے وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ دھوتا ہے، وہ تو پہلے سے قرنطینہ ہے. پھر آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، اگلی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں. ہم کیسے ایک بچے کے 12 پارے ہوئے ہیں، پھر 3 مہینے چھٹی دے دیں، واپس آئے ہم کہ اب یہ 30واں پارا شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گیا. وہاں تو آپ بغیر پڑھے بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں. یہاں تو ایسے نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ان مدارس نے ان حالات میں بھی قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے. آپ نے کراچی سے خیبر تک، چمن کے بارڈر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک کسی شہر اور قصبے سے آپ نے یہ اعلان نہیں سنا ہوگا کہ اس سال رمضان میں 2022 میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، کورونا کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ 2023 تک ہم حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے. الحمدللہ ان علماء نے نامساعد حالات کے باوجود، دہشت گردی کے تانے ہوں یا حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوں، مدارس کو دیوار سے لگانے کی ناکام کوششیں ہوں یا کورونا کی وبا ہو، کسی حال میں بھی اس ملا نے درسگاہ کو تالا نہیں لگایا، مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں شروع کی، اور قوم کا رشتہ کلمے سے اور قرآن سے ٹوٹنے نہیں دیا. الحمدللہ آج بھی یہ علماء اور دینی مدارس قوم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے ذمہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، پاور پلانٹ لگانا، کچھی گلیاں پکی کرنا، پلی بنانا، مہنگائی کنٹرول کرنا، ایکسپورٹ امپورٹ کا نظام، یہ کام آپ نے ہمارے سپورٹ نہیں کیا. آپ نے ہمارے ذمہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، مسجد کے امام بنانا، قرآن سنانے کے لیے قاری تیار کرنا، مسئلہ بتانے کے لیے عالم تیار کرنا، فتویٰ دینے کے لیے مفتی تیار کرنا. آپ نے ہمارے ذمہ یہ کام کیا ہے. سچ بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، علماء قوم کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہ صرف اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے بچے اصلی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان سے ہوتے ہیں. علماء نے قوم کو لوٹا نہیں ہے، قوم کو محتاج نہیں بنایا، قوم کو پسماندہ نہیں بنایا. الحمدللہ علماء نے ادھر دیکھو یہ کام نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، کبھی تو آنے جانے والوں کو دیکھتے ہو، کبھی چائے کی پیالی آئے گی اس کو دیکھو گے، کبھی بوتل کو دیکھو گے. یہ تو ہمارا حال ہے. ابھی تو سننا نہیں آیا، عمل تو بڑی دور کی بات ہے. سننا سیکھو، پہلے دین کی بات کا ادب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعات کا سننا ایسے ہے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو سر کرتے. اس لیے تماشا نہ بناؤ، ادھر پوری توجہ کے ساتھ. میں آپ کر رہا ہوں الحمدللہ یہ مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سعودی عرب میں جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے، وہاں ایک سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں. ان مکاتب کی، ان مساجد کی، ان درسگاہوں کی، جو آج بھی الحمدللہ یہ ملا قوم کے 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کو کے سینے کو علم نبوت سے برابر کرتا ہے. اور ہم نے اپنے مطالبات کے لیے کوئی ہڑتال نہیں کی. میں نے ملتان کے پروگرام میں کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھے، تم پہ یہ جام ہڑتال کرتے ہو، بازوں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو، دھرنا دیتے ہو، قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو. کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی؟ بولو. پاکستان کے کسی کونے سے آواز آئی ہو تنخواہیں بڑھا
آج تک نہیں کیا اپنے مطالبات کے لیے، اور الحمدللہ قیامت تک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دینی مدارس پاور ہاؤس ہے، دین اسلام کے قلعے ہیں۔ عصر حاضر کے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل، انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس۔ یہ کہو میرے ساتھ دل کی تختی پر لکھ لو، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ کہو مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ دینی مدارس رہیں گے تو اسلام رہے گا، اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ، جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت تک نہیں آئے گا۔ جب تک ایک آئے گا، سورج روزانہ چمکے گا، چاند چمکے گا، ستارے چمکیں گے، موسم بدلیں گے، ہوائیں چلیں گی، چشمے پھولیں گے، دریا بہیں گے، پھول کھلیں گے، پھل پکیں گے، جس دن ایک آدمی بھی نہیں رہے گا اللہ فرمائیں گے جن کے لیے بنائی گئی تھی وہی نہیں رہے جس کارخانے کو لپیٹ گیا۔ تو جب تک مدارس رہیں گے، آج بھی ان مدارس میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن یاد کر رہے ہیں، اور ایک حفظ کرنے والا بچہ صبح سے شام تک چھٹی کا وقت نکال کر اوسطاً 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے، اور ایک رکوع، ایک آیت، ایک پارہ بار بار دہراتا ہے، اور ایک حافظ 15-20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لیتا ہے۔ گویا 10 گھنٹے میں ایک حفظ کرنے والا بچہ 30 پارے پڑھ لیتا ہے، یعنی ایک قرآن ختم کر لیتا ہے۔ تو ان دینی مدارس کی وجہ سے روزانہ پاکستان میں کم از کم قرآن مجید کی 10 لاکھ ختم ہو رہے ہیں۔ جو مساجد میں گھروں میں تلاوت ہوتی ہے وہ الگ، یہ ان مدارس میں الحمدللہ یہ مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنسدان چاہیے، وکیل چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر کی انجینئر کی ضرورت سے انکار کرنے والا کوئی دیوانہ نہیں ہوگا۔ دل کی بات رکھے کون کھولے گا؟ میں تو نہیں کھول سکتا، نہ مولانا ضرور صاحب کھول سکتے ہیں۔ بلند و بالا بات ہے، کون تعمیر کرے گا؟ انجینئر ہی تعمیر کرے گا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ مسلمان ڈاکٹر انجینئر کو اچھا کام کریں، ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں گے ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے یا صحت مند آدمی کی؟ بیمار آپ صحت مند ہو، سینہ میڈیکل میں چلے جائیں اور وہ ڈاکٹر صاحب پوچھیں کہ آپ کو کیا تکلیف آپ کیا اپنا راستہ آپ کو میرے پاس کے لے۔ اور کتنے خوش قسمت ایسی ہے زندگی بھر کو ڈاکٹر کی ضرورت، انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے کے مطابق مکان بنائے گا۔ جس نے نقشے کے مطابق مکان نہیں بنانا اس کو انجینئر کی ضرورت۔ اور پاکستان کے 75% دیہات کے، گلگت کے، کشمیر کے، گجر خمن کے، پنڈی کے، جیلم کے، یہ سارے دیہات میرے خیال میں انجینئر نے بنائے، وہ خود ہی انجینئر ہوگی۔ ادھر کھڑکی رکھو، ادھر روشندان رکھو، چھاتے رکھو، ادھر کرو۔ معلوم ہوا ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے اور کسی کی ضرورت نہیں، انجینئر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں، وکیل کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں۔ جو مقدمے میں ٹانگ اڑائے گا اس کو ضرورت ہوگی، وکیل کسی کی ضرورت کسی کی۔ لیکن دینی رہنمائی پیدائش سے لے کر موت تک، مرد اور عورت کی، بوڑھے اور جوان کی، تندرست اور بیمار کی، شہری اور دیہاتی کی، مالک اور مزدور کی، امیر اور غریب کی، امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے کی ضرورت ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو مولوی تیری سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر تو چھوڑ ہی دو نا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو علماء تیری سب سے بڑی ضرورت، اگر تو مسلمان نہیں ہے تو بے شک پھر تیرے لیے وہ بوجھ ہے۔ لیکن اگر تو مسلمان ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک قدم قدم پر بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان کے راستے سے اللہ اکبر، رب کی عظمت کا پیغام، اس کی توحید کا پیغام، اس کی عظمتوں کا، حضور کی رسالت کا پیغام اس کے دماغ کے راستے سے اس کے دل تک پہنچانا۔ اذان کہتے ہیں، بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں، یہ اذان کہنے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، بولو
سول انجینئر آئے گا، شہر کا کوئی بڑا وکیل آئے گا، کوئی فیڈرل منسٹر اور وزیر آئے گا، اس کو تو زبان آتی بھی نہیں ہے، وہ تو وزیر صاحب کی تقریر کرتے کہتے پڑھو درود شریف قل اللہ احد۔ ہمارے آپ کے علم میں ایک ہمارے وزیر داخلہ گزرے ہیں، ہاں ان کو سورہ اخلاص نہیں ہے، ایک میٹنگ میں ہمیں کہنے لگے آج تلاوت کون کرے گا؟ ہم نے کہا آپ ہی کر لیں، ابھی تو سورہ اخلاص یاد ہوگی ہوگی نا، مولانا ایسی بات نہیں ہے، میں نے گھر میں تفسیر رکھی ہے، میں روزانہ تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورہ اخلاص نہیں یاد ہوتی، قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے، اور آپ کسی مدرسے میں درجہ ناظرہ میں حفظ میں متوسطہ میں داخلہ لے لیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص یاد کراتے ہیں۔ میں نے عرض کیا آج تو یہ حال ہے، سب سے پہلے دلوں کے تیری پہلی خدمت دنیا میں قدم رکھتے ہی ان علماء نے کی، تیرے دل و دماغ کو رب کی عظمتوں سے آشنا کیا، پھر زندگی بھر جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز بتانے کے لیے دو جڑے تو مولوی کی ضرورت، دو جدا ہو تو مولوی کی ضرورت، حلال حرام کی تمیز قدم قدم۔ آخری وقت میں اسپتال والوں نے کہہ دیا لے جاؤ جگر گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں، پھر دروازہ کھٹکایا، قاری مزمل شاہ صاحب، شاہ صاحب سورہ یاسین پڑھو، بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاہ صاحب نے بڑے خشوع خضوع سے پرسکون انداز میں توجہ سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح پرواز کر دی۔ اب روح نکل جانے کے بعد دنیا کی کسی شعبے کی ضرورت، ڈاکٹر انجینئر کسی مولوی کی اب بھی ضرورت، سنت کے مطابق غسل کیسے کیسے کفن کیسے کیسے کفن کے مصنوع کپڑے کتنے کتنے، جنازہ کیسے کیسے، قبر کیسی کیسی ہے، قبر میں کیسے کیسے ہے، قبر میں رکھ، روح نکل جانے کے بعد دنیا کی ضرورت، دنیا کے کسی طبقے کی ضرورت نہیں، لیکن عالم دین کی آخری تیری خدمت قدم رکھا دنیا میں، پہلی خدمت کسی نے کی، آخری خدمت۔ اسلام آباد میں ہمارے دوست نے کی مسجد کے پاس جمعے کے دن گدھا بھر دیا، انہوں نے سی ڈی والوں کو فون کیا بھائی گدھا بھرا ہے تو گاڑی بھیجو، جمعے کے لوگ آئیں گے، وہ آ رہی ہے، تکلیف ہوگی۔ وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ مان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا میں مسجد کے امام خطیب ہو رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے، انہوں نے کہا کام تو ہمارے ہی ہے لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے، بارسوں کی اجازت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اور صاحب اس لیے فون کیا کہ پتہ چلے رشتہ دار ہے کیا ہمارا پڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آخری خدمت بھی انہوں نے کی، پھر تیرے عزیز و قارب دفن کر کے چھڑکاؤ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اب بھی یہ ملا تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، اب بھی تیرا محسن نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر طبقے کی ضرورت ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت اور مدرسے کی کمزوری، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کب شروع ہوا، یہ آج کی چیز نہیں، پہلا مدرسہ جب غار حرا کی خلوتوں میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی نازل ہوئی، وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ پھر غار حرا سے یہ مدرسہ منتقل ہوا دار ارقم میں پہاڑ کی چوٹی پر، اور پھر دار ارقم سے یہ مدرسہ منتقل ہوا مدینہ منورہ میں صفہ کی چبوترے پر، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان ولی جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مدرسہ کی آج کی چیزیں، آج قرۂ عرب مشرق اور مغرب، عرب اور عجم، یورپ اور ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا میں جتنے مدرسے قائم ہیں، صفہ کی اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ تو مدرسہ آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے، اور پھر مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو
ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے اور میرے بھائیوں تفسیر کے وقت میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں یہ آسمانی علم ہے جس سے انسان بنتا ہے قرآن مجید میں کیا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن سکھایا رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر حالانکہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے بولو پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے لیکن رب ذوالجلال نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر کے یہ بات سمجھا دی کہ انسان بنے گا ہی اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو حاصل قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو 3 سوٹ پہنا ہوا لینڈ کروزر میں پھرتا ہوا سانپ بچھو بھیڑیا اور چیتا درندہ تو ہو سکتا ہے لیکن انسان بنے گا ہی اس میں جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے گا چور چوری کرتے ہوئے دیوار پر لا کر رہا تھا گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی محلے والے نے سب کو سانس لیا کہ چلو اتنے دن تو آرام رہے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور 2 لاکھ روپے لے کر آپریشن کر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ کر چوری کے لیے دوبارہ فٹ کر یہ کون سی اب ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو جوڑ سکتا ہے لیکن یہ ٹانگ چوری کی طرف نہ جائے انسانیت کی خدمت کی طرف جائے یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا نبوت کے علم سے ڈاکٹر دل کی بند رکھے تو کھول سکتا ہے لیکن اس دل میں والدین کے ادب احترام محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا نبوت کے علم سے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بتائیں آج تک کسی نے میڈیکل کی کتاب میں انجینئرنگ کی کتاب میں کامرس کی کتاب میں آئی ٹی کی کتاب میں ایگریکلچر کی کتاب میں اکاؤنٹس کی کتاب میں آج تک کسی نے والدین کا ادب چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا ادب و احترام یتیموں کی کفالت بیواؤں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق دیانت امانت کی سار ہمدردی آج تک یہ چیپٹر کسی نے پڑھا ان کتابوں کی ان کا موضوع ہی ہے وہ میٹیریل اور مادہ سے بحث کرتے ہیں اور سائنس کہتے اسی کو ہے کائنات کی چھپی ہوئی قوتوں کو تلاش کر کے اور ان کو استعمال کرنا اسی کا نام سائنس ہے ان کا موضوع ہی انسان نہیں ہے ان کا موضوع میٹیریل اور مادہ ہے ان کا اس سے تعلق نہیں جس علم سے انسان بنتا ہے وہ نبوت کے علم ہے آسمانی علم ہے وہی کے علم ہے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو ہم قرآن سے وابستہ کر کے قرآن کی تعلیم سے وابستہ کر کے انشاءاللہ دنیا میں بھی اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور اولاد بھی آپ کے لیے آپ کو ٹھنڈک بنے گی دنیا سے جاتی وہ بھی خوشی سے دے حضرت شیخ الحدیث مولانا صدریہ نور اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھی ٹی بی کی مریض ہو گئی سال بستر عدالت میں رہی صابر شاکر رہی کبھی زبان میں شکوہ اور شکایت نہیں آیا میں اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کروں میری ایک بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر دعا کرو اللہ ہمیں بھی اسی موت آمین آمین اونچی کہو ہٹی آنی آمین مبارک مہربانی نے کہ قبول بتائے بزرگ کہنے کہ نوجوان میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا نوجوان دوڑتا ہوا کہنے لگا حضرت میری بھی دعا کر دے اللہ مدینے کی موت دے دے میں نے کہا بھی کر کے کرنے نہیں کر دے شادی کے بعد میں جا رہے ہیں دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب آمین مدینے والوں کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے آج کے موقع پر ایک ساتھی نے مدینہ میں عشاء کے بعد کھانے کی دعوت کی میں ایک ساتھی کے ساتھ گیا اس نے کہا کھانا کھایا اس نے کہا آپ کی رہائش دور نہیں ہے گاڑی گزرتی گلیوں میں چلے جائیں پہنچ جائیں اللہ کی شان ہم گلیوں میں داخل ہو گئے پھرتے رہے راستے نہیں ملے وہ میرا ساتھی پریشان ہو گیا کون کٹھا ہو گیا راستے نہیں مل رہا لگا پھر کی ہو گیا پاکستان کو بڑھیا ناتا پڑ رہے مدینے جاؤں اور راستہ بھول جاؤں اور کبھی واپس نہ ہوں ابھی صرف پونا گھنٹے ہی ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا حاجی کی سیٹ ایک دن لیٹ ہو جائے نا واپسی کی دیکھنے والا دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے مدینے والوں کی سچی اور ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے سجدہ کرتے ہوئے آ جائے عرفات میں آ جائے طواف کرتے ہوئے آ جائے مدینہ میں آ جائے اللہ پوری موت اور برے خاتمے سے شیخ فرماتے ہیں
میری کی بیٹی سجدے میں گئی، اولادوں کو یہ دولت دو، ادھر متوجہ ہو، سجدے میں گئی، روح پرواز کر۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ باپ کہہ ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر روسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی، فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت سی لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو، مرنے کے بعد ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئی، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پادیب اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئی۔ پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا۔ ان اعمال کو حسن سے بڑھ کر چہرے پر آ گیا، اور 4 پیسے کمانے کی مشین بنانے کی خاطر۔ ہاں کئی لوگ استاد مبارک ہو اس گل کی تو طارق محروم صاحب مریدن گرین کارڈ 10 لاکھ روپے تنخواہ، سال سے 2 دفعہ ٹکٹ بھی ملتا، گھر بھی مل گیا، گڈی بھی ملی، بڑا بڑا فضل ہو گیا، بات چھوڑ دیتے دین ہو گیا، باقی لگا بے دین ہو گیا، کوئی فضل کہاں سے ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسی ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ پھول جائے اور کوئی بے وقوف کہے پہلے کمزور تو بڑا تکڑا ہو گیا، اب جب پھٹے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ صحت کی ہے کیا چیز۔ بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی طریقہ، اس لیے میرے دوستو بے دینی کے سیلاب میں اپنی اولادوں کی فکر کرو، ان کو علماء سے، مسجد سے، مدرسے سے، قرآن سے وابستہ کرو، بے شک بڑھاپے کا سہارا بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن بڑھاپے سے پڑھ کر اس کو قبر اور اشد کا سہارا بناؤ۔ اگر علماء سے، مسجد سے، مدرسے سے نہیں جوڑیں گے پھر کیا ہوگا؟ میں پچھلے سال جنوری میں برطانیہ میں تھا، شیفیلڈ شہر میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہوا، اصلاً پاکستانی سے زندگی وہاں گزاری، اور راجہ صاحب سے پنڈی کے ہوں گے یا کشمیر کے ہوں گے، راجہ ادھر ہی پائے جاتے ہیں، زندگی وہاں گزاری۔ راجہ صاحب کے مسلمان 2 بیٹے تھے، بیٹے بھی تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے، جیسے ہندو جلاتے ہیں، اور کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی ہے، یہ طریقہ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، چھوٹے نے کہا دفن کریں، بڑے نے کہا جلائیں گے۔ حالانکہ دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم تو مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمانے لگے کہ چلا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت تک گیا، 1.25 مہینہ کیس چلتا رہا، 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ دفن کیا جائے۔ مسلمان تھا، 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ اسٹوریج میں پڑی۔ اولاد کو دین سے وابستہ نہیں کرو گے تو پھر یہ حال ہوگا۔ اس لیے جیسے آج الحمدللہ ان 4 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، آپ بھی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنا کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر قبر حشر کا آخرت کا سہارا بنائیں گے انشاءاللہ۔ کس کسی نیت رات کے کوئی ووٹ نہیں لڑنے کرتے، آپ کے فائدے کی بات ہے، پکی نیت کا آپ گھر جا کر چنے بن کے گھر میں جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے وزیر وزارت داخلہ تو کہیں جاتے ہوئے چل رہا ہے ساتھ چل رہی خاصی کیا سب سے بڑی بات۔ اور یہ بھی آپ سے ارباب اقتدار سے ہمارے آئے کے مذاکرات ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ جال پھینکتے ہیں، گانا ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مدارس کو ٹریپ کریں، جال میں پھنسائیں۔ الحمدللہ آج تک یہ 1962 سے کوششیں ہو رہی ہیں، آج تک ناکام ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہوگا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی تمہارے بے روزگار ہیں، جنہوں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے گھڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو یہ تو زیادہ کھانا کھانا مار گیا، حضرت صاحب 40 میں شہید ہو گیا، لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے اپن سی کیٹ سی ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر میرا
اقتدار کا علاقہ ہے، وہ بھی ریٹائر شام کو سستی سستی 22 نمبر سے تاجروں کا علاقہ نہیں تھا. ایک دن کا خرچ 1 لاکھ ہے. اللہ سب کو کھلا رہا ہے اور بڑا کچھ نہیں چھوٹا کچھ نہیں. تمام مدارس حضرات یہاں تشریف فرمائے، مظاہر شاہ صاحب دیگر ساتھی تمام مدارس میں اس کے 4 جگہوں کی خاطر اپنی اولاد کو قرآن سے معلوم نہ کرو. یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہی آپ کو کام دے گی جس دن آپ کی اٹھی مشینیں جواب دے جائیں گی. چیک بکنگ لہٰذا پکی نیت کر کے جاؤ. ایک تو انشاءاللہ اولادوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کریں گے اور ان کو دینی ماحول سے وابستہ کریں گے، اور انشاءاللہ مدارس سے پہلے سے پڑھ کر تعلق بھی رکھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خطیب